علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یقیناً آپ پالیسی کے اوپر تو بات کریں گے ہی، لیکن یہ جو ابھی ہم سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں جو کرائسس ایٹ ہینڈ ہے اس سے متعلق، یعنی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں بارشوں کے ذریعے ہو، سیلاب کے ذریعے ہو، اس کے اوپر یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نیو یارک یا ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، ان کو بھی اس چیلنج کا سامنا، یعنی کلائمیٹ چینج کے چیلنج کا سامنا ہے، اور ان کو ان سے تو بہتر ہم نمٹ رہے ہیں. کیا یہ کلیم درست ہے حکومت کا؟ کیا ہم تیار ہیں اور ہماری جو سمت ہے وہ درست ہے؟ علینا، یہ کلائمیٹ چینج کم اور گورننس کا ایشو زیادہ ہے میرے خیال، اور 4 پرنسپلز ہیں. جب تک ہم وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، ہماری پالیسیز خواہ وہ کتنی اچھی ہوں، اور ہماری پالیسیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، مگر وہ 4 پرنسپلز کو اگنور کرتی ہیں. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ نیچر کو تباہ نہ کیجیے، وہ اپنا بدلہ لے گی، انتقام لے گی. ہم پچھلے 30 سال سے اس کو تباہ کر رہے ہیں، وہ انتقام لینے پہ تلی ہوئی ہے. اور اس کے لیے جو پرنسپل یہ ہے وہ یہ ہے کہ فالو دی گریوٹی، لیٹ دی واٹر فلو. جو اس کے راستے میں آئے گا وہ نقصان اٹھائے گا، شاید تباہ بھی ہو جائے گا. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ جیسے انسانوں کا رائٹ ٹو لائف ہے، دریاؤں کا بھی رائٹ ٹو لائف ہے. لیٹ دم سروائیو. جتنی سرفیس واٹر باڈیز ہیں ان ساروں کا ایک رائٹ ٹو لائف ہے، اور رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ ان کے شولڈر سے شروع ہوتا ہے، ان کا جو کنارے ہوتے ہیں، اور وہ کافی چوڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم شرنک نہیں کر سکتے. جیسے ہی ان کو ہم شرنک کرنا شروع کریں گے، پانی ابل کے باہر آئے گا اور آپ کی کمیونٹیز تک جائے گا اور نقصان کرے گا، فصلوں تک جائے گا. کرے گا. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. نالا نئی میں کل میں دیکھ رہا تھا 22-25 فٹ پانی تھا. 22-25 فٹ پانی بہت زیادہ نہیں ہے، مگر اس کا پیسج اتنا نیرو کر دیا کہ وہ اتنا ہائی ہو گیا. اگر اس کے پیسج کو اتنے ہی رہنے دیتے تو شاید یہ 4 فٹ ہوتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ پاکستانی لاز ہیں کہ 20 فٹ تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، اس کو اوبے کریں. اگر وہ کریں گے تو جتنے کی ڈیمیجز ہو رہے ہیں 70-80-90% ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اگلا پرنسپل جو ہے، ایکسیپٹ دی ڈگنیٹی آف پور پیپل. ان کے پاس گھر بنانے کے لیے نہ زمین ہے نہ گھر ہے. کسی کو شوق نہیں ہے نالوں کے اندر رہے، دریا کے اندر رہے، اور نہ وہاں پہ اسکول ہو، نہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو سکے، نہ ہاسپٹل ہو، نہ ٹرانسپورٹیشن ہو، نہ سڑک ہو، بجلی نہ ہو، یا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو. یہ مزریبل لائف ہے. کوئی شوق سے وہاں نہیں رہتا ہے، غربت کے مارے رہتے ہیں. تو جب تک اسٹیٹ ان کی لائف کی ڈگنیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کو بہتر جگہوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے نہیں دیتی، خاص سبسیڈائز کرنی پڑتی ہوں، خاص میکنزم ڈھونڈ کر لانے پڑتے ہوں، مگر آپ ان کو جو لینڈ گریبرز ہیں، جو مافیا والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایکسپلائٹ نہیں ہونے دینا چاہ رہے کہ وہاں پہ سرکاری یا دریا کی زمینیں بیچ کے وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیز بناتے ہیں. اور چوتھا اور آخری پرنسپل جو سب سے زیادہ ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ غریب بھی ہیں اور ان کی کیپیسٹی بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم پاور کو ڈیوالو نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، کراچی میں، لاہور میں، یا اسلام آباد میں، یا کسی جگہ. ٹرسٹ پیپل، دے کین میک بیٹر ججمنٹس، بیکاز جو ولنریبلٹی ہے دس از آلویز اے لوکل ایشو. جو وہاڑی میں یا قلعہ سیف اللہ میں یا چکوال میں یا شکارپور میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پانی کہاں سے گزرتا ہے، تو اس کا میں نے کیا علاج کرنا ہے. تو اگر لوکل گورننس کے انسٹیٹیوشنز ہوں گے، لوکل بجٹس ہوں گے، تو اس کا علاج ہو جائے گا. اچھا، اگر یہ چوتھے والا آپ نہیں کرتے اور فیڈرل بجٹ میں جتنے مرضی پیسے ڈالتے جائیں، پین پوائنٹ آپ کا کہیں اور ہے، بینڈیڈ وہاں پہ لگنا چاہیے جہاں پہ پین پوائنٹ ہے. تو شارٹ آنسر، چونکہ آپ کا پہلا سوال ہے، تو شارٹ آنسر یہ ہے کہ 4 پرنسپلز آپ کی ڈائریکشن سیٹ کریں گے. ایک دفعہ ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو جائے تو اگلے کلائمیٹ چینج کی گیم ابھی شروع ہو رہی ہے. ہم لوگ پچھلے 30-40 سال سے اس کا شور کر رہے تھے، اب آپ کے سامنے آ گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ یہ حل ہو جائے گا. یہ حل نہیں ہوگا، یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی، اور پہلے پرنسپل اسٹیبلش کرنے ہوں گے. کچھ سٹیپس لیے بھی گئے کی طرف سے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو 4 سٹیپس ہیں، ان پر ان کی طرف ایٹ لیسٹ ہم نے رخ کیا ہے اپنا؟ خاص طور پہ جو بجٹ میں موٹی موٹی چیزیں رکھی گئی ہیں، اب پوری منسٹری ہے جو پالیسیز بنا رہی ہے اس کے اوپر. دیکھیے، یہ مجھے فلڈ کی پالیسی کرنی پتہ نا کہ کہاں پہ ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ NDMA جو ہے وہ ڈیزاسٹر ریلیف کی آرگنائزیشن ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فور کاسٹنگ کر کے دے سکتا ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے جو وہاں پہ لوگوں کو ایویکویٹ کر سکے، اس کے لیے آپ کو آرمی کو لانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو فلڈ کے لیے ہمارے پاس انسٹیٹیوشن جو ایگزسٹ کرتے ہیں، فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، جو 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا اسکوپ ہے بھی ہے کہ اس کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، کیونکہ پروونسز میں فیڈرل فلڈ کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتے.
تو میرے حساب سے حکومت پاکستان کے پاس سوائے جو ہے نا انفراسٹرکچرل سولوشنز کے جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں کہ بند بنا دیں, سڑکیں بنا دیں, ڈیمز بنا دیں, فلڈس کی رسپانس کے لیے نان انجینئرنگ جو سولوشنز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں جو لو لائنگ ایریاز میں, اربن ایریاز میں یا رورل ایریاز میں اپلائی ہو سکیں. وہ صرف انفراسٹرکچرل کاسٹ کی حد تک انہوں نے بجٹ کی ایلوکیشن کرتے ہیں اور وہاں پر ریسورسز لگانا چاہتے ہیں. اچھا علی صاحب جلدی سے ذرا یہ بھی بتا دیجئے, یہ بہت زیادہ موازنہ ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے کہ ابھی نیو یارک کی ویڈیوز آ رہی تھیں, دیکھیں ان کے سب وے ڈوب گئے, وہاں پر بھی یہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, وہاں کا بھی تو اچھا نظام ہے, وہاں پر بھی تو سب کچھ ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں, ہماری گورننس کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں. یہ موازنہ ٹھیک ہے؟ ایک حساب سے ٹھیک بھی اور نہیں بھی ہے. اچھا دیکھیے, جب ایک کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں سوراخ کس نے کیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کشتی ہے, اس میں میرے ملک کے 240 یا 50 ملین لوگ رہتے ہیں, صحیح, ہر نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں, یہ میرا ایکو سسٹم ہے, یہ میری سیولائزیشن ہے, قصور کسی کا بھی تھا, مجھے اس میں اپنی پروٹیکشن کرنے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں رسپانسبلٹی ہے فنڈامنٹلی, ان پرنسپل کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مگر جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پرنسپل رسپانسبلٹی ہے وہ ہم پہ, وہ ہم کسی اور پہ نہیں پھینک سکتے. اچھا زینب, بڑی اچھی طرح سے کمپریہنسولی ہمارے لیے گراؤنڈ ورک لے کر دیا علی صاحب نے. ابھی ایک نیشنل کلائمیٹ پالیسی بھی ہے ہماری, کیا اس میں وضاحت ہے ہمیں؟ کیا پروونشلی وہ کوہیژن ہے جو ہمیں نظر آنی چاہیے وفاق اور صوبوں کے درمیان میں پالیسی سطح کے اوپر, جو ہم کہہ سکیں کہ اگر حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ اب ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر توجہ دینے والے ہیں اور یہ ہماری ڈائریکشنز ہیں, اس کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں, تو وہ سب کچھ ایگزیکیوٹ بھی اسی طرح سے ہو سکے گا؟ جی دیکھیں, میرے خیال سے علی صاحب نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ چیلنجز کدھر آ رہے ہیں. جہاں تک پالیسی کا سوال ہے تو پالیسی ہماری بالکل بڑی اچھی زبردست بنی ہوئی ہے, اور پالیسی میں ہمارے پرائرٹی سیکٹرز بھی ڈیفائنڈ ہیں. جی, واٹر, ایگریکلچر, انرجی, ہمیں ادھر انویسٹ کرنا ہے, اڈیپٹیشن کو, ریزیلینس کو ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے. لیکن پالیسی سے پہلے ہمارا ایک کلائمیٹ چینج ایکٹ بھی بنا, اور اس ایکٹ میں کچھ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں جو کہ 2017 کا ایکٹ ہے, اور اس ایکٹ میں کلائمیٹ چینج فنڈ کا اسٹیبلش ہونا ڈیفائنڈ ہے, اتھارٹی اسٹیبلش جو کہ بھی ریسنٹلی کر دی گئی ہے. میرے خیال سے ہم پالیسی اچھی بنا لیتے ہیں, لیکن اس کی انفورسمنٹ میں ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, اور اس سارے دورانیے میں ہم لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں مزید ڈیزاسٹر سے. تو ایک تو یہ کہ ہمارا انفورسمنٹ میکینزم اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے, اس فیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج کے حساب سے. دوسری بات یہ کہ ہماری کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم الائن نہیں کر پا رہے اپنی پالیسیز کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ کی انکروچمنٹس جو ہیں فلڈ پلینس پہ, ابھی علی صاحب بات کر رہے تھے, رائٹ آف وے ہوتا ہے, پانی کا ایک رائٹ ہوتا ہے جو دریاؤں کے گرد ہے کہ وہ اس راستے سے اس نے گزرنا ہے, اس کو آپ مارک کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے سائنس یہ ہوتی ہے کہ پچھلے 100 سے 150 سالوں کے دوران کا جو فلڈ ہوتے ہیں اس کی میپنگ, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ وہ رائٹ آف وے مارک کرتے ہیں کہ اس ایریا میں 300-350 میٹر تک آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مثال دیتی ہوں میں آپ کو دریائے سواں کی ریونیو ریکارڈ میں جو لمبائی, جو اس کی چوڑائی کا ذکر ہے وہ 300 میٹر تک ہے, لیکن ابھی وہ 200 میٹر پر آ گیا ریکارڈ میں, اور اب وہ اس سے بھی کم ہو گیا کیونکہ وہ انکروچ ہو چکا ہے. اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی سیلاب آئے پنڈی اسلام آباد میں, بڑی پوش سوسائٹی بالکل ڈوب گئی کیونکہ دریا اپنا راستہ ریکلیم کرنے آیا. ہم نے اپنی لینڈ یوز کو اپنی کلائمیٹ چینج پالیسی کے ساتھ الائن نہیں کیا. تیسرا سب سے بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ اور سیکٹرز کو اہمیت نہیں دے پا رہے یا اس کو لنک نہیں کر پا رہے کہ یہ بھی کلائمیٹ چینج اس سے بھی ٹریگر ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اربن فلڈنگ کا سب سے میجر ایک اور کاز یہ ہے کہ آپ اپنے دریاؤں میں, ندیوں میں, نالوں میں ویسٹ ایز اٹ از ڈمپ کر دیتے ہیں. اوپن ڈمپنگ ہوتی ہے, پلاسٹک, آرگینک فوڈ ویسٹ, کنسٹرکشن ویسٹ, سب اسی میں مکس ہو کے جا رہا ہے. ویسٹ مینجمنٹ آپ کی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور ہم اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک نہیں کرتے ایز اے کی پرائرٹی سیکٹر. تو میرے خیال سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ابھی سیلاب آ رہے ہیں, ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, اور میں بالکل متفق
आपकी गवर्नमेंट इस वक्त कुछ ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले सैलाबों के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज एज अ गवर्नमेंट आपको प्लान करना है, प्रोएक्टिव मेजर लेना है कि क्या हम अगले साल भी इसी तरह हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे और कंपेयर कर रहे होंगे। मेजर्स क्या हैं ज़ैनब, अगर आप मुख्तसरन हमें थोड़ा सा बता दें। कि प्रोएक्टिव मेजर्स उसमें ये होते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्ज सिटी। यानी आपको पता है कि अब इन शहरों में सैलाब आने हैं, आपके पास सारा डेटा मौजूद होता है, आप उन शहरों के गिर्द ग्रीन जोन ज्यादा बढ़ाते हैं। ग्रीन जोन्स में फॉरेस्ट के जंगलात के इलाकों में आप जंगलात काटने नहीं देते, वहां हाउसिंग सोसाइटियां बिल्ड नहीं करने की इजाजत होती। फिर वहां पे ऐसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करते हैं, घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कि पानी को जमा किया जा सके जो सैलाबी रेले से जाया हो रहा है। तो ये छोटे छोटे इकदाम हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी, आप बजट टैगिंग की बात कर रही थी। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में 30% बजट आपका स्लैश हो चुका है, जो कि शो करता है कि गवर्नमेंट अभी भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं।